بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج جن آیتوں کا ترجمہ ہوگا اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصے کا ذکر ہے، جس میں بہت سارے سبق آموز باتیں ہیں۔ چنانچہ آیت یہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ دونوں علم مراد ہیں، یا تو علم دین شریعت کا علم یا دنیاوی علم، اور دونوں کے پاس دنیاوی علم تھا، لیکن اس میں جو ہم اور آپ کے لیے عبرت کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے لڑکے ہوئے، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر۔ داؤد علیہ السلام کو علم ایسا تھا کہ لوہے کو جہاں سے چاہتے وہاں سے موڑ دیتے، اسی کا زرہ بناتے تھے، جس کو خول کہتے ہیں، آج کل اسی کو کہہ دیجئے بلیٹ پروف، کہ اس وقت میں تلوار تیر اثر نہیں کرتی تھی، آج بلیٹ پروف پہ گولی اثر نہیں کر سکتی ہے، تو وہ جہاں سے چاہتے جتنا جالی دار بنانا، پھول کٹنگ جو بھی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا تھا، ہاتھ میں ایسی طاقت دی تھی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام وارث بنے اپنے باپ کے، تخت دنیاوی میں بھی اور نبوت میں بھی۔ چنانچہ آیت میں یہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اس علم عطا کرنے پر انسانی فطرت ہے عقل، فخر کرنے کا، بڑپن جتانے کا، اپنے آپ کو تکبر کرنے کا، لیکن نبی کے شان کی یہ خلاف ہے۔ انہوں نے کہا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ایسا علم عطا کر کے بہت سارے لوگوں پر ہم کو فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، اپنی کوئی بہادری نہیں۔ اگر کوئی شخص دو چار آدمی مقابلے میں ہو، اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کامیاب ہونا اس کی اپنی خوبی نہیں ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے جس کو کامیاب کر دے۔ دیکھتے نہیں ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں، ایک ہی طرح کی پونجی ہے، ایک ہی طرح کا پھل ہے، لیکن خرید و فروخت میں آمدنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیز ترار آدمی گھاٹے میں چلا جاتا ہے، اور بے وقوف کم عقل والے زیادہ سے زیادہ نفع کما لیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان سوچے کہ میری اپنی کوئی بہادری نہیں ہے، یہ اللہ کے جانب سے ہے۔ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ اور ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا نبوت میں، ورنہ ان کے 14 بیٹے تھے لگ بھگ، لیکن ان میں سے سلیمان کو وارث بنایا، ذکر کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دولت میں تو تمام بیٹے برابر ہوں گے، لیکن نبوت اور علم کا وراثت ایسی ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ زمین بانٹ لیں گے، مکان بانٹ لیں گے، دکان بانٹ لیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک بھائی اگر ٹیچر ہے یا میٹرک ہے، دوسرا جاہل ہے، تو وہ اس کو میٹرک میں ساجھیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ وقال، جب وارث بنایا، علم سے نوازا، تو سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا
وقال یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہم کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، حکومت کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی ہے، لوازمات، شرائط، وہ سب اللہ نے عطا کیا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ میرے رب کے جانب سے بہت بڑا فضل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کمائے، ہم نے ایسا کیا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ کسی سے کوئی کام ہو جائے، کسی سے کوئی کام بن جائے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اب پرندوں کی بولی سمجھنے کی جو طاقت دی، اس کا ایک واقعہ اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ یہ سب کفار مکہ کو یا آج کے بے دینوں کو ان آیتوں میں سبق ہے کہ سلیمان جیسا شخص جس کو نبی بھی بنایا گیا، پرندے، جنات، ہوا سب اس کے قابو میں دیا گیا، اس کے بعد بھی وہ سجدہ کرتے تھے، اس کے بعد بھی وہ یہ سمجھتے تھے یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو کفار مکہ سے اس وقت مخاطب یہ ہے قرآن کہ اے کفار مکہ، تمہاری کیا مجال، تمہاری کیا حیثیت، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جب اتنے بڑے لوگ ایسا کر لیے تو پھر تم کو تو اور کرنا چاہیے، تمہاری سلیمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن تم انکار کرتے ہو۔ اب ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے انسان اور جنات اور پرندے سب لاؤ لشکر کو جمع کیا گیا، اور اتنا ٹھکانے سے جماعت بنائی گئی کہ کوئی بچھڑ نہیں سکتا، کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا، کوئی بھول نہیں سکتا راستہ، سب کی ٹولی ٹولی بنا دیا، اور جا رہے تھے راستے میں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ ادھر سلیمان علیہ السلام انسان ہیں، بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور ادھر ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہے۔ بیچ میں قصہ ہدہد پرندے کا ہے۔ اب تو ہدہد دیکھ کچھ نوجوان جو 10 12 15 سال کا ہوگا وہ ہدہد کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، جس کو کٹ کھودی کہتے تھے، پہلے کٹ کھودی کہتے تھے، اوپر بھی اتنا نوک اور نیچے بھی لوگ۔ اللہ نے اس کے اندر بہت بڑی خوبی دی ہے، آگے آیت میں آئے گی۔ تو یہ 3 ہے، ہم لوگ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں ان تینوں کے چیز میں، سلیمان علیہ السلام نبی بھی، بادشاہ بھی، چیونٹی چھوٹی سی مخلوق جو میرے ناخن میں بھی آ سکتی ہے، اور ہدہد پرندہ۔ ہوا کیا واقعہ، فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ وہ ٹولی ٹولی میں بٹ نہیں سکتے تھے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب ایک چیونٹی کے جگہ پر، یا اس کے کھوتا کہہ لیجئے، اس کا گھونسلہ کہہ لیجئے، یا کوئی درخت ایسا ہو کہ جس جگہ چیونٹی زیادہ رہتی ہو، سب مراد ہو سکتا ہے، بیچ راستے پر تو چیونٹی کا ڈھیر ہو نہیں سکتا۔ جب وہاں پر یہ سارے لاؤ لشکر پہنچے تو چیونٹی نے کیا کہا، قالت نملت، اے چیونٹی نے کہا، قالت نملہ، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں کی جماعت اپنے اپنے سوراخ اور بل میں داخل ہو جاؤ، لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لاؤ لشکر تم کو کچل نہ دیں، تم کو پیس نہ دیں، تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، تم اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ ایک چیونٹی کہہ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندے کی، ہر مخلوق کی آواز سمجھنے کی طاقت دی تھی۔ جب اس بات کو سنا کہ ایک چیونٹی اپنے جماعت سے کہہ رہی ہے، لا یأتمنکم ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں، سوراخوں میں چلے جاؤ، لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ان کے لاؤ لشکر کہیں تم کو کچل نہ دیں، تم کو پیس نہ دیں، چلے جاؤ۔ تو بولی تو سمجھتے تھے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی اس آواز پر ہنس پڑے، اس چیونٹی کی آواز پر ہنس پڑے کہ وہ کیا سمجھ رہی ہے، ہم اتنے بڑے مغرور تھوڑے ہیں، ہم اتنے ہی بڑے تکبر والے تھوڑے ہی ہیں کہ ہم چیونٹی کو پیس دیں گے۔ لیکن جب چیونٹی کی بات کو سنا اور چیونٹی اپنے سوراخوں میں چلی گئی، سلیمان علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کیا، وقال رب اعوذنی، اے پروردگار ہم کو ایسی توفیق دیجئے
کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، آپ نے جو یہ انعام ہم کو نوازا ہے، ایک چونٹی کی بات سمجھنے کا، ہم کو تکبر مت دیجئے، ہم کو فخر مت دیجئے، بلکہ ہم کو شکر کرنے کی ہدایت دے دیجئے۔ وعلی والدی، اور میرے ماں باپ کو بھی، وان عامل صالحا، اور مجھ کو ایسی توفیق دیجئے کہ میں نیک عمل کروں۔ سمجھ رہے ہیں نا، 5 وقت کا صرف نماز پڑھ لینا یہ جنت میں داخلے کا ٹکٹ نہیں ہے۔ نبی تو پڑھتے ہی ہوں گے، سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد مزید دعا یہ ہے ان عامل صالحا ترضاه۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کو اس لائق بنا دینا ہے کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہو جائے، یہ اصل ہے۔ ورنہ سجدہ کر لینا، پورے دن روزہ رکھ لینا، پاکٹ سے پیسہ نکال کے زکوٰۃ دے دینا، ٹھیک ہے، آدھا تو ہو ہی جائے گا، لیکن اس میں یہ بھی سوچنا ہے کہ میرے جانب سے عمل ایسا ہو کہ میرا رب اس عمل سے راضی ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ان عامل صالحا ترضاه، ایسا نیک عمل کی توفیق دیجئے جس سے آپ کی رضامندی حاصل ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، آپ اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے۔ ابھی ہم خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ تبلیغ کا حق ادا ہو گیا، ہو سکتا ہے میرے دل میں آ سکتا ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ لیے، واہ، ایمان کا حق ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک منزل تو جنت کی ہے۔ ہم سوچتے ہیں بس 5 وقت سے جنت میں چلے جائیں، روزہ رکھنے سے جنت میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں ایک حدیث فرمایا لن يدخل احدكم الجنة عمله، کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی انسان، حدیث ہے، لن يدخل احدكم الجنة عمله، کہ اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ تھے، نبی سے پوچھا وما انت یا رسول اللہ، آپ، کوئی لوگ نہیں جا سکتا، آپ کا کیا حال ہے، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، جب تک کہ اللہ اپنی رحمت نہ دے دے ہم بھی نہیں جا سکتے جنت میں۔ اب چھوٹا چھوٹا عمل کر کے لوگ تال ٹھوکتے ہیں کہ ہم تو متقی بن گئے، ہم پرہیزگار بن گئے، جنت تو میری ہو گئی، لیکن نہیں، اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہ ہو اور میرا عمل اس لائق نہ ہو کہ اس عمل سے رب راضی ہو جائے، اس وقت تک جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت بہت ضروری چیز ہے اور یہ حاصل کیا جاتا، مانگا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مانگا ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، نیک بندوں میں ہم کو شامل کر دیجئے۔ ورنہ وہ بھی سوچ سکتے تھے آئے کیا ہوگا، نبی ہے، جنت میں تو جیبے کریں گے، لیکن نہیں۔ آگے اب یہ قصہ ہے، جائزہ لے رہے تھے تمام لشکر کا، اس میں ہدہد پرندہ غائب تھا، سب پرندے تھے، ہدہد غائب تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَىٰ الْهُدْهُدَ، ہدہد کو غائب پایا۔ اس جگہ ایک غور کیے ہیں، مالیہ کہا، صرف یہ کہتے کہ ہدہد کیوں غائب ہے، لیکن یہ فرمایا فقال مالیہ، مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ اصل ترجمہ ہے۔ نگرانی کرنے والوں کو یہ بھی تھوڑا سوچنا چاہیے، چاہے باپ نگراں ہو گھر کا، چاہے جس معاملے کا، تھوڑا سا اپنے اوپر بھی لینا چاہیے۔ سب بوجھ بیٹا پہ، سب بوجھ بھائیوں پہ، اپنے پر بھی۔ سلیمان علیہ السلام نے سبق دیا ہے کہ بھول کے وقت میں ممکن ہے آنکھ خطا کر رہی ہو، ممکن ہے ہم سمجھ نہیں رہے ہوں، اس لیے کہا مالیہ، مجھ کو کیا ہو گیا، لا رأى الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ام کان من الغائبین، کیا یہ غائب ہو گیا، اڑ گیا، میرے حکومت سے چلا گیا؟ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبنہ
او لیاتینی بسلطان مبین، ہم اس کو عذاب دیں گے یا اس کو ذبح کریں گے جب تک کہ وہ کوئی معقول عذر پیش کر نہ دے، ٹھوس عذر۔ حاکم کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجرم کو اپنی صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ صحیح عذر پیش کر رہا ہو۔ سلیمان علیہ السلام چاہتے چھوٹا سا پرندہ ہدہد ہے اس کو ہٹا دیتے، لیکن قرآن کہہ رہا او لیاتینی بسلطان مبین، کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر دے تو وہ سزا سے بچ سکتا ہے، موقع دینا چاہیے مجرم کو۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر گزرا تھا کہ وہ ہدہد چلا آیا اور کہنے والے کہہ دیا کہ آج تو تمہاری خیر نہیں ہے، تم نہیں تھے۔ اب ہدہد آ کے کہتا فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، ہم ایسی چیز کی خبر لائے ہیں کہ اللہ کے نبی اس چیز کی خبر آپ کو نہیں ہے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے آپ تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ ہوا صحیح ترجمہ کسی کے احترام میں کہ ہم ایسی خبر لائے ہیں جس کا علم آپ کو نہیں ہے، یہ نہیں، ہم ایسی خبر لائے ہیں جس کی خبر آپ تک نہیں پہنچی ہے، اور ہم ملک سبا سے آئے ہیں جہاں کہ بلقیس حکمرانی کر رہی ہے۔ ہدہد پرندے کو کیوں یہاں ذکر کیا؟ اور بھی پرندہ تھا۔ ہدہد کو اللہ نے ایسی صفت دی ہے کہ چٹیل میدان میں وہ اگر اڑتا جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کو تو بتایا ہی، فوج میں رکھتے تھے، وہ اپنے جو قدرت نے علم دیا ہے اس علم سے یہ پتہ لگا لیتا تھا کہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، کتنی گہرائی میں ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام ہدہد کو اپنا قریب رکھنے لگے، لیکن حسد تو ہر دور میں ہوتا ہے، پرندوں میں بھی، جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی۔ کوا سلیمان علیہ السلام کے یہاں مقدمہ کیا کہ ہدہد کو آپ قریب رکھے ہوئے ہیں، وزارت بھی دے دیا، جو بھی دیا، حالانکہ ہماری آنکھ، اس سے پہلے ہم بتایا نا کہ فرعون کے زمانے میں عیون الغراب، کوے کی آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے، وہ کہا کہ ہم تو اس کے لیے کافی تھے، ہدہد کو کیوں کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اصل میں یہ پانی کا پتہ لگا لیتا ہے کہ تہ میں کتنا پانی ہے۔ کوے نے کہا کہ اگر یہی بات ہے کہ یہ تہ میں پانی پتہ چلا لیتا ہے تو ہم نے تو اس کو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ زمین پر جال بچھا ہوا اور اس میں یہ پھنس جاتا ہے، یہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، اس کو جال نظر نہیں آتا اور زمین کے نیچے کا پانی نظر آ جاتا ہے۔ ہدہد کو بھی بلایا، کووں کو بلایا، کہا اس کا جواب دو، یہ کہہ رہا تم کو جال نظر نہیں آ رہا، کہو جواب دو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مثنوی میں لکھا ہے کہ ہدہد نے اپنی زبان میں کہا، جس کو انہوں نے فارسی میں کہا ہے کہ زاغکو از حکم مولا منکرست، اے کوا تو اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، صد ہزارہ عقل دارد کافرست، من ببینم دامرا اندر ہوا، میں تو ہوا میں اڑتے ہوئے چاند کو دیکھ لیتا ہوں، نیچے تہ میں پانی کو دیکھ لیتا ہوں، جال نہیں دیکھتا ہوں۔ اس کی وجہ سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے کہا کہ یہ میرے اس ہنر پہ اس کو حسد نہیں ہے، میرے اس آپ سے قربت پہ حسد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی یہ اللہ کی تقدیر کا انکار کر رہا ہے۔ زاغکو از حکم مولا منکرست۔ پھر ہدہد نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ پانی کے تہ میں پتہ لگا لینا یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور صد ہزارہ عقل دارت کافرست، ہزار عقل کے بعد جال میں پھنس جانا یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ بس سلیمان علیہ السلام نے کوے کہا جاؤ تم ایسے چیختے چلاتے رہو، تمہاری سنوائی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہدہد کا یہاں ذکر کیا، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں ایسی عورت کو دیکھ کے آیا ہوں، ہدہد نے کہا ایسی عورت کو دیکھ کے آیا ہوں جو حکمراں ہے
بادشاہ ہے، اس کو ہر چیز دی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کو تخت بھی دیا گیا۔ یہ بلقیس کون تھی؟ یمن ملک سبا میں ایک شخص ایسا گزرا ہے جس کے 11 بیٹے تھے، ان بیٹوں میں ایک بیٹا شراحیل نام کا تھا۔ جب اس کے شادی کا وقت ہوا، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بلقیس کا باپ انسان تھا، شراحیل نام تھا، لیکن جب بھی اس کی نسبت کہیں لگتی تو وہ کہتا یہ میرے جوڑ کا نہیں ہے۔ جو نوجوان کمارے ہوں گے وہ سوچ سکتے ہیں، یا جو باپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش رہے ہیں اور طرح طرح کا شرط لگا رہے ہیں، وہ سوچئے، ان کو سوچنا ہے۔ بلقیس کا باپ شراحیل جہاں سے بھی نسبت آتی یہ میرے کفو کا نہیں ہے، کبھی مال میں نہیں، کبھی خوبصورتی میں نہیں، کبھی خاندان میں نہیں، کبھی عہدہ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پکڑ فرمایا کہ شراحیل کی شادی ایک جنات عورت سے کرا دیا، اسی عورت سے یہ بلقیس پیدا ہوئی جو جن اور پری تھی۔ اس لیے زیادہ کاٹ چھانٹ بھی نہیں کرنا ہے، نہیں تو پھنس جائیں گے۔ من کل شیء ولها عرش عظیم، اس کے لیے تخت ہے، بادشاہت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ، ان کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت مزین بنا دیا ہے۔ فصدهم عن السبیل، وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا ہے۔ فہم لا یہتدون، یہ ہدایت کیسے پائے گا؟ شیطان جب آنکھ پہ پٹی لگا دے گا، ابھی ہے 5 منٹ، آنکھ پہ پٹی لگا دے گا۔ کبھی سنا ہے نا وہ قصہ، ہے لطیفہ مگر سیکھنے کا ہے۔ 2 دوست گئے منڈی، بختیار پور ہو سہرسہ ہو کہیں، دونوں نے جانور خریدا، لا کے کھلایا پلایا۔ ابھی دیکھتے ہیں کچھ دن پہلے کیسی آفت آ گئی تھی، گھاس بھی نہیں مل رہا تھا، جانور بھی پریشان تھے۔ ایک دوست کا جانور کافی موٹا تازہ، ایک کا دبلا پتلا۔ کچھ دن کے بعد ملاقات ہوئی، کہا کہ بھائی کیا کہو، کیا حال ہے؟ کہا بس اللہ کا شکر ہے، میں خریدا اور کافی تیار ہے، صحت مند ہے، جیسا لایا تھا اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارا جانور تو کچھ کھاتا بھی نہیں ہے، بس سب کو سونگھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ کہا تم نے وہ حکمت اختیار نہیں کیا؟ کہا کیا؟ کہا اصل میں میرا جانور بھی نہیں کھاتا پیتا تھا، ہم نے اس کو ہرے رنگ کا چشمہ پہنا دیا، ہر سوکھی چیز اس کو ہری لگتی تھی اور وہ بھر پیٹ کھا لیتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں شیطان میرے آنکھ پہ بھی وہی چشمہ لگا دیا ہے کہ ہر گناہ کا کام اس کو اچھا ہی لگ رہا ہے؟ شاید ایسا ہی ہے۔ فہم لا یہتدون، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کیوں نہیں سجدہ کریں گے اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ تو چھپے ہوئے چیزوں کو نکال دیتا ہے زمین آسمان سے، زمین سے غلہ نکال دیا، آسمان میں دیکھنے میں نہیں آتا، بارش اتار دیا۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ چھپی چیز کو، ظاہر کو، سب کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پر ایک سجدے کی آیت ہے، بعد میں کہیں گے، بس ایک آیت بچی ہے۔ یہ ہدہد اپنی دلیل دیا ہے اتنی 2-3 آیت میں۔ اب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، ہم ابھی ٹرائی مار لیتے ہیں، ہم ابھی تمہارا امتحان لے لیتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ما یرجعون، ایک خط لیتے جاؤ اور ملکہ سبا بلقیس کے آگے میں ڈال دینا اور دیکھنا کہ ادھر سے کیا جواب آتا ہے۔ خط کو ڈال دیا ہدہد پرندہ جا کر، ملکہ بلقیس ملکہ اس خط کو پڑھا۔ اب جا کے اس نے کہا اپنے حواری سے، وزیروں سے، درباریوں سے
قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے درباریوں دیکھو میرے آگے ایک خط جو اچھا ہے، عظمت والا ہے، کسی بڑے کا لکھا ہوا خط ہم کو ڈال دیا گیا ہے۔ اب اس کا مضمون پڑھتے ہیں، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں خط لکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے، آپ پورا مضمون لکھ لیجئے، نام نہیں دیجئے، پڑھنے میں بے مزہ لگتا ہے، لوگ متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک خط لکھ دیا جائے، مان لیجئے ہم اپنی مثال دیتے ہیں، چھوٹی سی پرچی ہے اور اس میں یہ لکھ دیا جائے کہ من جانب امام صاحب، اب کیا ہوگا؟ لوگ دیکھیں کیا امام صاحب کیا لکھے ہیں، لوگ چکونا ہوں گے۔ اس لیے خط لکھنے کا مضمون یہ ہے کہ جس کے جانب سے ہے اس کا نام بھی ہونا چاہیے، اور اگر وہ خط احترام سے پڑھے، احترام سے رکھے تو بسم اللہ بھی لکھ دینا ہے، ورنہ لکھتے وقت صرف بسم اللہ پڑھ لینا ہے، بسم اللہ پڑھ لینا ہے، بسم اللہ کا حق ادا ہو جائے گا۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں لکھا یہ تھا سلیمان علیہ السلام نے، اللہ تعالی، زور زبردستی نہیں کرو، ہٹ دھرمی نہیں کرو، کفر اور شرک میں مبتلا نہ رہو، واتونی مسلمین، میرے پاس مسلمان ہو کر چلے آؤ، میں جس دین کی دعوت دیتا ہوں اس دین کو تم قبول کر لو۔ یہ ہے چند آیتوں کا ترجمہ۔ اس میں حدود پرندہ، کچھ پرندے ایسے ہیں دو چار، پورا ہم بھی انسان ہیں، بیک وقت سب تو یاد نہیں رہے گا۔ سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، باری باری سے پرندے آ کے اپنا کچھ بول رہے تھے، تو ایک آ گیا یہ جنگلی کبوتر، اس نے آ کے کیا کہا، لدو للموت وابنو للخراب۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لوگوں سے کہ سنا اس نے کیا کہا آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا لدو للموت، پیدا ہوا مرنے کے لیے، وابنو للخراب، تعمیر عمارت بڑے بڑے بناتے رہو، یہ خرابی ہے، بربادی ہے۔ آیا ایک کبوتر، اس نے کہا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہدہد آیا، اس نے کہا من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ ایک سرد، ایک پرندہ ہے، سرد چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ آیا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے بول کے چلا گیا۔ جب پوچھا کہا یہ کیا کہا یہ کہا استغفر اللہ یا مذنبون، اے گناہگارو اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ مرغ آیا، مرغ بولا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہا تم لوگ سمجھے یہ کیا کہا آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو مرغ نے کہا اذکر اللہ ایھا الغافلون، اے غفلت والو اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے صبح صادق ہوتی ہے تو مرغ کی پہلی آواز آتی ہے، وہ سمجھیے وہ ہم کو جگا رہا ہے کہ سوئے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اس لیے یہ چند پرندہ ہے، اور بھی کتنے پرندے کی بات ہے لیکن بیک وقت یاد رہنا مشکل ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ جتنی باتیں اس میں اپنی اصلاح کی ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے کبر، تکبر، بغض، حسد کی اس میں ہے جیسے کوا اور ہدہد کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔